ہے کہ نیکی کرنے والا خدا سے ہے، بدی کرنے والے نے خدا کو نہیں دیکھا ہے۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کی خدمت میں آتی ہوں اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوبصورت بات ہے۔ اے پیارے، بدی کی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کر۔ نیکی کرنے والا خدا سے ہے، بدی کرنے والے نے خدا کو نہیں دیکھا۔ آپ چاہے پاسٹر ہیں، آپ چاہے مبشر ہیں، آپ چاہے استاد ہیں، آپ چاہے نبی ہیں یا کوئی بھی عہدہ زندگی کا آپ کے پاس ہے، لیٹ می ٹیل یو کلیئرلی، یہ سیکھ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی بدی کرتا ہے تو اس نے خدا کو نہیں دیکھا ہے، وہ خدا کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اور زبور نویس بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، داؤد یہ سکھاتا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری کبھی نہ سنتا، کیونکہ خدا پاک ہے اور بدی کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ آپ چاہے دنیا میں کتنا ہی بڑا عہدہ کیوں نہیں رکھتے ہوں، دنیا آپ کو کتنی ہی عزت کی نگاہ سے کیوں نہ دیکھتی ہو، لیکن اگر آپ کے دل میں بدی ہے تو یقین جانیے کہ آپ نے خدا کو نہیں جانا ہے، آپ خدا سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور ہم سب کو دن بھر، زندگی بھر یہ توفیق عطا کیے رکھے کہ ہم نیکی کی پیروی کرنے والے بنے، نہ کہ بدی۔ ایک بار پہلے بھی ہم ایک بڑی خوبصورت آیت پر غور کر چکے ہیں کہ جو کوئی نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ سو آئیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، محفوظ رکھیں اور نیکی کی پیروی کرنے والے بنے، نہ کہ بدی کی۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے 3 یوحنا اس کا پہلا باب، مجھ بزرگ کی طرف سے اس پیارے گیوس کے نام جس سے میں سچی محبت رکھتا ہوں۔ اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے، کیونکہ جب بھائیوں نے آ کر تیری اس سچائی کی گواہی دی جس پر تو حقیقت میں چلتا ہے تو میں نہایت خوش ہوا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں۔ اے پیارو، جو کچھ تو ان بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے جو پردیسی بھی ہیں وہ دیانت سے کرتا ہے۔ انہوں نے کلیسیا کے سامنے تیری محبت کی گواہی دی تھی۔ اگر تو انہیں اس طرح روانہ کرے گا جس طرح خدا کے لوگوں کو مناسب ہے تو اچھا کرے گا، کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے ہیں اور غیر قوموں سے کچھ نہیں لیتے۔ بس ایسوں کی خاطرداری کرنا ہم پر فرض ہے تاکہ ہم بھی حق کی تائید میں ان کے ہم خدمت ہوں۔ میں نے کلیسیا کو کچھ لکھا تھا مگر دیتروفیس جو ان میں بڑا بننا چاہتا ہے ہمیں قبول نہیں کرتا۔ بس جب میں آؤں گا تو اس کے کاموں کو جو وہ کر رہا ہے یاد دلاؤں گا کہ ہمارے حق میں بری باتیں بکتا ہے اور ان پر قناعت نہ کر کے خود بھی بھائیوں کو قبول نہیں کرتا، اور جو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی منع کرتا ہے اور کلیسیا سے نکال دیتا ہے۔ اے پیارے، بدی کی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کر۔ نیکی کرنے والا خدا سے ہے، بدی کرنے والے نے خدا کو نہیں دیکھا۔ دمیترس کے بارے میں سب نے اور خود حق نے بھی گواہی دی اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ ہماری گواہی سچی ہے۔ مجھے لکھنا تو تجھ کو بہت کچھ تھا مگر سیاہی اور قلم سے تجھے لکھنا نہیں چاہتا، بلکہ تجھ سے جلد ملنے کی امید رکھتا ہوں۔ اس وقت ہم روبرو بات چیت کریں، اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ یہاں کے دوست تجھے سلام کہتے ہیں، تو وہاں کے دوستوں سے نام بنام سلام کہہ۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے عزرا کی کتاب اس کا 6 باب۔ تب دارا بادشاہ کے حکم سے بابل کے اس تواریخی کتب خانہ میں جس میں خزانے دھرے تھے تفتیش کی گئی۔ چنانچہ اخمتا کے محل میں جو مادے کے صوبہ میں واقع ہے ایک تومار میں لکھا ہوا تھا، خورس بادشاہ کے پہلے سال خورس بادشاہ نے خدا کے گھر کی بابت جو یروشلم میں ہے حکم کیا کہ وہ گھر یعنی وہ مقام جہاں قربانیاں کرتے ہیں بنایا جائے اور اس کی بنیادیں مضبوطی سے ڈالی جائیں۔ اس کی اونچائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 60 ہاتھ ہو، 3 ردے بھاری پتھروں کے اور 1 ردا نئی لکڑی کا ہو، اور خرچ شاہی محل سے دیا جائے۔ اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے برتن بھی جن کو نبوکت نظر اس ہیکل سے جو یروشلم میں ہے نکال کر بابل کو لایا واپس دیے جائیں، اور یروشلم کی ہیکل میں اپنی اپنی جگہ پہنچائے جائیں، اور تو ان کو خدا کے گھر میں رکھ دینا۔
سو تو اے دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور تمہارے افارسکی رفیق جو دریا پار ہیں، تم وہاں سے دور رہو۔ خدا کے اس گھر کے کام میں دست اندازی نہ کرو۔ یہودیوں کا حاکم اور یہودیوں کے بزرگ خدا کے گھر کو اس کی جگہ پر تعمیر کریں۔ علاوہ اس کے خدا کے اس گھر کے بنانے میں یہودیوں کے بزرگوں کے ساتھ تم کو کیا کرنا ہے، سو اس کی بابت میرا یہ حکم ہے کہ شاہی مال میں سے یعنی دریا پار کے خراج میں سے ان لوگوں کو بلا توقف خرچ دیا جائے تاکہ ان کو رکنا نہ پڑے، اور آسمان کے خدا کی سوختنی قربانیوں کے لیے جس جس چیز کی ان کو ضرورت ہو، یعنی بچڑے اور مینڈھے اور حلوان اور جتنا گیہوں اور نمک اور مے اور تیل، وہ کاہن جو یروشلم میں ہیں بتائیں، وہ سب بلا ناگا روز بروز ان کو دیا جائے، تاکہ وہ آسمان کے خدا کے حضور راحت انگیز قربانیاں چڑھائیں اور بادشاہ اور شاہزادوں کی عمر درازی کے لیے دعا کریں۔ میں نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ جو شخص اس فرمان کو بدل دے، اس کے گھر میں سے کڑی نکالی جائے اور اسے اسی پر چڑھا کر سولی دی جائے، اور اس بات کے سبب سے اس کا گھر کوڑا خانہ بنا دیا جائے۔ اور وہ خدا جس نے اپنا نام وہاں رکھا ہے، سب بادشاہوں اور لوگوں کو جو خدا کے اس گھر کو جو یروشلم میں ہے ڈھانے کی غرض سے اس حکم کو بدلنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں غارت کرے۔ مجھ دارا نے حکم دے دیا، اس پر بڑی کوشش سے عمل ہو۔ تب دریا پار کے حاکم تتنی اور شتر بوزنی اور ان کے رفیقوں نے دارا بادشاہ کے فرمان بھیجنے کے سبب سے بلا توقف اس کے مطابق عمل کیا۔ سو یہودیوں کے بزرگ حجی نبی اور زکریا بن عدو کی نبوت کے سبب سے تعمیر کرتے اور کامیاب ہوتے رہے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کے حکم اور خورس اور دارا اور شاہ فارس ارتخشتہ کے حکم کے مطابق اسے بنایا اور تمام کیا۔ سو یہ مسکن ادار کے مہینے کی 3 تاریخ میں دارا بادشاہ کی سلطنت کے 6 برس تمام ہوا، اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور اسیری کے باقی لوگوں نے خوشی کے ساتھ خدا کے اس گھر کی تقدیس کی، اور انہوں نے خدا کے اس گھر کی تقدیس کے موقع پر 100 بیل اور 200 مینڈھے اور 400 برے اور سارے اسرائیل کی خطا کی قربانی کے لیے اسرائیل کے قبیلوں کے شمار کے مطابق 12 بکرے چڑھائے۔ اور جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے کاہنوں کو ان کی تقسیم اور لاویوں کو ان کے فریقوں کے مطابق خدا کی عبادت کے لیے جو یروشلم میں ہوتی ہے مقرر کیا، اور پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو ان لوگوں نے جو اسیری سے آئے تھے عید فصح منائی، کیونکہ کاہنوں اور لاویوں نے یکتن ہو کر اپنے آپ کو پاک کیا تھا۔ وہ سب کے سب پاک تھے، اور انہوں نے ان سب لوگوں کے لیے جو اسیری سے آئے تھے اور اپنے بھائی کاہنوں کے لیے اور اپنے واسطے فصح کو ذبح کیا۔ اور بنی اسرائیل نے جو اسیری سے لوٹے تھے اور ان سبوں نے جو خداوند اسرائیل کے خدا کے طالب ہونے کے لیے اس سرزمین کی اجنبی قوموں کی نجاستوں سے الگ ہو گئے تھے، فصح کھایا اور خوشی کے ساتھ 7 دن تک فطیری روٹی کی عید منائی، کیونکہ خداوند نے ان کو شادمان کیا تھا اور شاہ اسور کے دل کو ان کی طرف مائل کیا تھا، تاکہ وہ خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے مسکن کے بنانے میں ان کی مدد کرے۔ کتاب اس کا 7واں باب۔ ان باتوں کے بعد شاہ فارس ارتخشتہ کے دور سلطنت میں عزرا بن سرایا بن عزریہ بن خلقیہ بن سلوم بن صدوق بن اخیتوب بن امریہ بن عزریہ بن مرایوت بن زراخیہ بن عزا بن بکی بن ابیسوا بن فنحاس بن علیزر بن ہارون سردار کاہن، یہی عزرا بابل سے گیا، اور وہ موسیٰ کی شریعت میں جسے خداوند اسرائیل کے خدا نے دیا تھا ماہر فقی تھا، اور چونکہ خداوند اس کے خدا کا ہاتھ بادشاہ نے اس کی سب درخواستیں منظور کی، اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم میں سے کچھ لوگ ارتخشتہ بادشاہ کے 7ویں سال یروشلم میں آئے، اور وہ بادشاہ کی سلطنت کے 7ویں برس کے 5ویں مہینے یروشلم میں پہنچا، کیونکہ پہلے مہینے کی 1 تاریخ کو تو وہ بابل سے چلا اور 5ویں مہینے کی 1 تاریخ کو یروشلم میں آ پہنچا، کیونکہ اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا، اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم۔ اور عزرا کاہن اور فقی یعنی خداوند کے اسرائیل کو دیے ہوئے احکام اور آئین کی باتوں کے فقی کو جو خط ارتخشتہ بادشاہ نے عنایت کیا، اس کی نقل یہ ہے۔ ارتخشتہ شاہنشاہ کی طرف سے
عزرا کاہن یعنی آسمان کے خدا کی شریعت کے فقی کامل وغیرہ وغیرہ کو میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ اسرائیل اور ان کے کاہن اور لاوی میری مملکت میں ہیں، ان میں سے جتنے اپنی خوشی سے یروشلم کو جانا چاہتے ہیں تیرے ساتھ جائیں، کیونکہ تو بادشاہ اور اس کے ساتوں مشیروں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے تاکہ اپنے خدا کی شریعت کے مطابق جو تیرے ہاتھ میں ہے یہودا اور یروشلم کا حال دریافت چاندی اور سونا بادشاہ اور اس کے مشیروں نے اسرائیل کے خدا کو جس کا مسکن یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے نظر کیا ہے لے جائے، اور جس قدر چاندی سونا بابل کے سارے صوبہ سے تجھے ملے گا اور جو خوشی کے ہدیے لوگ اور کاہن اپنے خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے اپنی خوشی سے دیں ان کو لے جائے۔ اس لیے اس روپے سے بیل اور مینڈھے اور حلوان اور ان کی نظر کی قربانیاں اور ان کے تپاون کی چیزیں تو بڑی کوشش سے خریدنا اور ان کو اپنے خدا کے گھر کے مذبح پر جو یروشلم میں ہے چڑھانا، اور تجھے اور تیرے بھائیوں کو باقی چاندی سونے کے ساتھ جو کچھ کرنا مناسب معلوم ہو وہی اپنے خدا کی مرضی کے مطابق کرنا، اور جو برتن تجھے تیرے خدا کے گھر کی عبادت کے لیے سونپے جاتے ہیں ان کو یروشلم کے خدا کے حضور دے دینا، اور جو کچھ اور تیرے خدا کے گھر کے لیے ضروری ہو جو تجھے دینا پڑے اسے شاہی خزانہ سے دینا، اور میں ارتختشتہ بادشاہ خود دریا پار کے سب خزانچیوں کو حکم کرتا ہوں کہ جو کچھ عزرا کاہن آسمان کے خدا کی شریعت کا فقی تم سے چاہے وہ بلا توقف کیا جائے، یعنی 100 کنتار چاندی اور 100 کر گیہوں اور 100 بت میں اور 100 بت تیل تک اور نمک بے اندازہ، جو کچھ آسمان کے خدا نے حکم کیا ہے سو ٹھیک آسمان کے خدا کے گھر کے لیے کیا جائے، کیونکہ بادشاہ اور شاہزادوں کی مملکت کیوں بھڑکے، اور تم کو ہم آگاہ کرتے ہیں کہ کاہنوں اور لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم اور خدا کے اس گھر کے خادموں میں سے کسی پر خراج چنگی یا محصول لگانا جائز نہ ہوگا، اور اے عزرا تو اپنے خدا کی اس دانش کے جو تجھ کو عنایت ہوئی حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کر تاکہ دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ، اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت یا جلاوطنی یا مال کی ضبطی یا قید کی۔ خداوند ہمارے باپ دادا کا خدا مبارک ہو جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خداوند کے گھر کو جو یروشلم میں ہے آراستہ کرے۔ بادشاہ اور اس کے مشیروں کے حضور اور بادشاہ کے سب عالی قدر سرداروں کے آگے اپنی رحمت مجھ پر کی، اور میں نے خداوند اپنے خدا کے ہاتھ سے جو مجھ پر تھا تقویت پائی، اور میں نے اسرائیل میں سے خاص لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ میرے ہمراہ چلیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔